آخر کیا کرتا کہ اسی اسنا میں صابی بابا حاجی صاحب اور ان کا بیٹا عبدالسلام اور دوسرے بڑے بڑے طاقتور جنات اور لاکھوں کروڑوں ان کے غلام اور خدام پھولوں کے ہار لیے میرے پاس تشریف لائے۔ چونکہ موسم سرما کا تھا، دن ڈوبنے کے قریب تھا، مجھے صابی بابا نے گلے لگایا، مبارکباد دی، خوش ہوئے کہ عمل مکمل ہو گیا۔ اس عمل کے 313 موکلات میرے تابع ہو گئے تھے۔ ہر موکل کے تابع 3 کروڑ 313 لاکھ جنات ہیں۔ فرمایا اس عمل کی تاثیر زندگی بھر باقی رکھنے کے لیے تمہارے لیے گناہ کبیرہ، رزق حرام، جھوٹ سے پرہیز، نگاہوں کو پاک اور تنہائیوں کو پاک رکھنا ضروری ہے۔ حزب البحر کے عمل سے ناممکن ممکن ہو جاتا ہے۔ پھر انہوں نے حزب البحر سے استفادہ کرنے اور ان کے کمالات جن میں 100% عامل بن چکا تھا، اس کے عملیات و وظائف مجھے بتائے۔ اگر کسی شخص کی پھانسی کا فیصلہ ہو گیا ہو اور وہ فیصلہ ناحق ہو تو وہ شخص خود حزب البحر یا اس کی طرف سے کوئی دوسرا شخص ہر نماز کے بعد 41 دفعہ پڑھ لے، چند ہی دن میں رہائی پائے گا۔ اسی طرح اگر کسی کی شادی میں رکاوٹ ہو اور رکاوٹ کا مسئلہ ناممکن حد تک چلا گیا ہو، وہ ہر نماز کے بعد تنہائی، یقین اور توجہ کے ساتھ 41 مرتبہ 9 دن تک حزب البحر کا عمل کرے۔ شادی کا ناممکن مسئلہ چند دنوں میں ممکن ہو جائے گا۔ ایک خاص میرے پاس آیا، اتنا رویا کہ اس کی حج کی بند گئی۔ وہ شخص پہلے بہت مالدار تھا، دن بدلے سب لٹ گیا، ہر چیز برباد ہو گئی، کچھ باقی نہ بچا۔ میں نے انہیں تسلی دیتے ہوئے یہی عمل ہر نماز کے بعد پڑھنے کے لیے بتایا۔ چند دنوں میں اس کا مسئلہ حل ہو گیا۔ ایک یا اس شخص کا نسل در نسل بہت بڑا فتنہ تھا۔ انہیں علامات محسوس ہو رہی تھی کہ ان کا خزانہ ہے۔ انہیں اپنی علامات کی مزید تائید ایک بہت بڑے صاحب کشف سے بھی ہوئی۔ صاحب کشف بزرگ نے انہیں صدیوں سے دن اس خزانے کی مقدار بتائی۔ چونکہ ہر خزانے پر جنات سانپ کی شکل میں قابض ہوتے ہیں، اور کہاوت مشہور ہے، وہ ایسے ہے جیسے خزانے پر سانپ بیٹھا ہوا ہو۔ وہ صاحب میرے پاس آئے، میں نے انہیں یہی عمل دیا اور ساتھ کچھ جنات کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ ان جنات سے ان کا تعلق، ان کا حق دلائیں، ورنہ خزانہ بھی اکثر بربادی اور پریشانی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ انہوں نے میٹل 1 2 3 دن کیا اور انہیں خزانہ نہیں کیا۔ عمل حزب البحر کمالات و اجازت عام آپ کی زندگی کسی مشکل میں مبتلا ہیں، ایسی مشکل جس کے بارے میں آپ نے یا لوگوں نے سوچ لیا کہ اس کا حل صرف اور صرف موت ہے، مایوس نہ ہوں، حزب البحر ترتیب سے پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ خود محسوس کریں گے کہ مشکلات آپ سے ایسے اور دور ہو رہی جیسے آٹے میں سے بال۔ ترسنے والے سینکڑوں ایسے خواتین و حضرات جن کے لیے حج تو کیا، حج کا خواب بھی ایک خواب تھا، کو بار بار حج نصیب ہوا۔ اولاد چاہنے والے کو اولاد تعداد مایوسی، ازواجی جوڑوں کو اولاد دینہ کی دولت نصیب ہوئی۔ مفلس جنگ دس نادار امیر بن گئے، حالات کے پسے ہوئے خوشحال ہو گئے۔ ذلت میں ڈوبے ہوئے مکرم و معظم بن گئے۔ امتحان میں کامیابی والے اعلیٰ پوزیشن لے گئے، مقدمات میں ہارنے والے جیتنے والے بن گئے، بیماریوں میں مبتلا مایوس مریض صحت مند اور صحت یاب ہو گئے۔ حیثیت
باحیثیت ہو گئے، صاحب ذلت صاحب عزت بن گئے، بے مراد بامراد بن گئے، میاں یا بیوی روٹھی ہوئی جلے ہوئے گھر خوشگوار واجہ زندگی سے مزین و راستہ ہو گئے، نافرمان اولاد فرما بدار بن گئی، عادات بد میں مبتلا افراد نیک بن گئے، نیکی لینے والے جس میں چاہنے والے بھی اس نے حزب بہر اس ترتیب سے پڑھی ہو اور نفع نہ ہوا ہو۔ پچھلے دنوں میں جمعہ کی نماز پڑھنے مسجد گیا، ایک صاحب نے مجھے پہچان لیا، بہت اصرار کیا، آخر وہ صاحب مجھے اپنے گھر لے گئے، کہنے لگے مجھے جنات قابو کرنے کا بہت شوق ہے، اس کے لیے میں نے بے شامل کر چکا ہوں، میرا کوئی عمل بھی کامیاب نہیں ہوا۔ میں نے انہیں اپنے نانا کا ایک قصہ سنایا کہ جن کے ذریعے میں نے روحانیت، عملیات، لاہوت، ملکوت، جبروت، ناسوت اور پراسرار علم اور پراسرار قوت رسائی پانے میں بہت مدد اور رہبری ملی۔ ہاں، مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ صابی بابا، حاجی صاحب اور دیگر جنات جو بچپن سے میری ہر قدم پر رہبری اور رہنمائی کر رہے ہیں، اور اب میں جو کچھ بھی ہوں، محض اللہ جل شانہ کے فضل، اولیاء جنات کے فعل ہوں۔ وہاں میں نے اپنے نانا مرحوم کی بے لوث خدمات کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ میرے نانا کا ذاتی مشاہدہ، میرے نانا فرماتے ہیں، 1929 کی سرد رات تھی، مجھے ایک عالم نے جنات تابع کرنے کا ایک مضبوط عمل دیا۔ اسے مسجد میں بیٹھ کر نماز عشاء کے بعد جب سب نمازی چلے جائیں اور مسجد خالی ہو جائے، کوئی دیکھنے والا نہ ہو اور نہ ہی کوئی جاننے والا، اس وقت کرنا تھا۔ میں نے سفید کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر 2 میل پڑھنا شروع کر دیا۔ عمل اتنا جلالی تھا کہ کچھ دیر پہلے مجھے سردی محسوس ہو رہی تھی، لیکن چند لمحوں کے بعد میں پسینے میں شرابور ہو گیا اور مجھے گرمی لگنا شروع ہو گئی۔ میں پڑھتا رہا، عمل کے تھوڑی ہی دیر میں مسجد کی صف لپٹنا شروع ہوئی اور کسی غیبی طاقت نے مجھے بھی مسجد کی صف میں لپیٹ کر مسجد کے کونے میں کھڑا کر دیا۔ لپیٹا اتنا سخت تھا کہ میں نکلنا چاہتا بھی تو نہیں نکل سکتا تھا۔ آخر بہت دیر کی سخت کوشش کے بعد میں صف سے نکلا۔ میں صف بچھا کر پھر پڑھنے بیٹھ گیا، کیونکہ اس وقت مجھ پر عمل کا جنون سوار تھا۔ مجھے اس وقت ہلکی سی خوف کی لہر محسوس ہوئی، لیکن میں خوفزدہ نہ ہوا اور پھر پہلے سے بھی زیادہ طاقت اور یقین کی قوت سے پڑھنے بیٹھ گیا۔ دری پھر لپٹی، پھر کسی طاقت نے مجھے پہلے سے بھی زیادہ سخت انداز میں لپیٹ کر کمرے کے کونے میں کھڑا کر دیا۔ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کسی نے مجھے رسے کے ساتھ لپیٹ کر باندھ دیا ہو۔ بہت گھنٹوں کی کوشش کے بعد صف سے نکلنے میں خلاصی پائی۔ چونکہ مشق پاگل ہوتا ہے، لہذا پھر پڑھنے بیٹھ گیا۔ پھر تیسری بار ایسے ہی ہوا۔ اسی کشمکش میں سردیوں کی لمبی رات گزر گئی۔ فجر کی اذانیں ہونے لگی۔ فوراً مسجد کی صف کو سیدھا کیا۔ مؤذن آیا، اسے سانس تک نہ ہونے دیا۔ دوسری رات پھر مسجد میں پہنچ گیا۔ اب صورتحال یہ ہوئی، جب میں پڑھنے کے لیے بیٹھتا تو سخت آندھی چلی، مسجد کے دروازے کھڑکیاں بند تھیں، دھماکے سے سب کھل گئے اور مسجد کی چٹائیاں اور دریاں سب میرے اوپر ڈھیر ہو گئی اور میں ان کے نیچے دب گیا، اتنا دبا کہ میرا سانس گھٹنے لگا۔ بہت کوشش اور محنت کے بعد، چونکہ جوانی کی طاقت بھی تھی، ان دریوں کو ہٹایا، کھڑکیاں دروازے بند کیے، پھر پڑھنے بیٹھ گیا۔
تھوڑی دیر کے بعد یکایک سخت آندھیوں کا بگولا آیا، پھر وہی ہوا جو پہلے ہوا تھا۔ اس دفعہ تو مسجد کا منبر بھی اور قرآن پاک پڑھنے کے لیے رکھی چوکیاں بھی، سب کچھ میرے اوپر ڈھیر ہو گیا۔ اب میرے ساتھ یہ ہوا کہ میں کھلنا چاہتا تھا لیکن نہیں نکل پا رہا تھا۔ محسوس ہوا کوئی طاقت مجھے جکڑے ہوئے ہے، جو میری مذمت کا توڑ کر رہی ہے، حتیٰ کہ میری طاقت جواب دے گئی۔ تھک ہار کر مایوس ہو کر بیٹھ گیا۔ اب کیا کر سکتا تھا؟ اچانک خیال آیا آیت کرسی پڑھوں۔ بہت دیر تک آیت کرسی پڑھتا رہا، پھر وہ سامان بنایا تو آہستہ آہستہ بتایا گیا۔ یوں پوری رات بسر ہو گئی۔ مسجد کی دریاں، چٹائیاں، جائے نماز، ممبر، ہر چیز کو سلیقہ دیا۔ مسجد کی صفائی کی، نمازیوں کے آنے سے پہلے اسے ترتیب دیا۔ تیسری رات پھر اس عمل میں بیٹھ گیا۔ اب ایسا ہوا کہ کالے سیاہ کوڑے میرے ارد گرد جمع ہونا شروع ہو گئے۔ وہ میرے سر سے پاؤں تک چل پھر رہے تھے۔ کاٹتے تو نہ تھے، لیکن میں کوئی مکوڑا سر سے ہٹاتا تو بازو پر چڑھ جاتا، بازو سے ہٹاتا تو کان پر، ایک جگہ چھوڑتا تو دوسری جگہ وہاں پہنچ جاتے۔ سینکڑوں ہزاروں کے قریب مخلوق مسلسل میرا پیچھا کر رہی تھی۔ کوئی منٹ بھی چین سے نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ ان مکوڑوں سے نجات ملتی تو یہ پڑھائی کرتا۔ کوئی 7-8 جگہیں تبدیل کی، چند لمحوں کے لیے پڑھنے بیٹھتا، مکوڑے وہیں پہنچ جاتے۔ یہ تیسری رات بھی یوں ہی اسی کشمکش اور پریشانی میں گزر گئی۔ 1950 سالہ بوڑھے جن کی نصیحت دوسری مسجد سے فجر کے اذانے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی تو فوراً سب مکوڑے یکایک غائب ہو گئے۔ ایک پیوند لگے، دراز قد، سر سفید داڑھی، سفید لباس، سفید پگڑی پہنے بزرگ نمودار ہوئے۔ کہنے لگے، بیٹا تو نے 3 راتوں ہمیں پریشان کیا ہے، جتنا ہمیں قابو نہ کر، یہی وقت اپنے نفس کو قابو کرنے میں لگا دے۔ اللہ کی اطاعت کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم علم کی زندگی اختیار کر، اللہ کو راضی کر لے، ہم تیرے بے دام غلام بن جائیں گے۔ ورنہ اگر ہم کسی عمل کے ذریعے تابع ہوں گے تو یاد رکھ، قیدی قیدی ہوتا ہے، وہ ہر وقت آزاد ہونے کے سو جتن کرتا ہے، تو جب بھی موقع ملتا ہے وہ اپنے آقا کا نقصان کر کے ہی آزاد ہوتا ہے، اور پھر اس کی نسلیں سے انتقام لیا جاتا ہے۔ بیٹا میری عمر 1950 سال ہے، میں زندگی بھر یہی سبق سب کو دیتا آیا ہوں اور تمہیں بھی دے رہا ہوں۔ اور وہ بابا جی غائب ہو گئے۔ میرے نانا مرحوم فرمانے لگے، اس دن کے بعد میں نے کسی بھی عمل سے گریز کیا۔